السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله تبارك وتعالى مخلصا بنى الله له بيتا في الجنة، رواه البخاري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تم نے سوچا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، تم نے سوچا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، تیرے آنسو میری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، دو قدم ساتھ چل کر تو دیکھا ہوتا، دو قدم ساتھ چل کر تو دیکھا ہوتا، خود بخود خیالات بدل سکتے تھے، تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، دریا ہوتے تو بہت دور نکل سکتے تھے، تم نے الفاظ کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں، نرم لہجے سے پتھر بھی پگھل سکتے تھے۔ اسٹیج پر رونق افروز یتیم خانہ رحمانیہ کے صدر المدرس حضرت مولانا عبد الودود صاحب قاسمی اور اپنی خوبصورت اور میٹھی آواز سے عوام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت کا ہنر رکھنے والے جناب قاری آفتاب صاحب اور ہمارے بزرگ آج کے ناظم جلسہ جناب قاری کلام الدین صاحب اور میری پردہ نشین مائیں بہنیں اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو اس دنیا میں پیدا کیا تو یوں ہی پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے جتنی بھی مخلوق اس دنیا میں پیدا کیا، قرآن میں دو مخلوق ایسے ہیں کہ اللہ پاک نے بنایا، بیان کیا کہ میں نے ان کو اپنے لیے پیدا کیا، یعنی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ چنانچہ قرآن میں ذکر ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمام مخلوقوں میں دو مخلوق سب سے عمدہ، سب سے اشرف، اور ان دو میں انسان اشرف المخلوقات،
اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے انسان کو، میں نے جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کا مطلب ہے بندگی، جس کو بولتے ہیں غلامی، یعنی ایک غلام جیسے سلوک اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ جیسا مالک اپنے غلام سے جیسے چاہتا ہے ویسے کام کرواتا ہے، ویسے ہی اللہ چاہتا ہے کہ جیسے میں اپنے بندوں سے، اپنے خوبصورت انسانوں سے جیسے میں جب جو کہوں ویسے کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے گواہی دلوایا کرتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن، ڈائریکٹ رسولہ نہیں کہا کرتے تھے بلکہ کہتے تھے واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اسی عبد سے لیعبدون بنا ہے کہ جس کا مطلب ہوتا ہے عبد یعبد عبدن کے معنی آتے ہیں بندگی کرنا، غلامی کرنا۔ اور غلامی کا مطلب یعنی اللہ پاک ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جس موقع سے میں جیسے تم سے تمہاری زندگی کا، تمہارے وقت کا، تمہاری سوچ، تمہارے خیال، تمہارے فکر، تمہارے جذبات کا میں مطالبہ کروں، تمہیں اس وقت بغیر چونو چرا کے، بغیر سوچ و وچار کے تمہیں حاضر ہو جانا ہے۔ جیسے غلام اپنی آقا کی آواز پر، اے بیٹا اے بات مت کرو اے بابو، سنیے آرام سے سنیے، جیسے غلام اپنے آقا کی بات پر وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے پاس ٹائم ہے کہ نہیں، میں بزی ہوں یا فری ہوں، مجھے یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، بغیر چنو چرا کے، بنا کسی شک و شبہ کے وہ اپنے مالک کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے مالک، یہی ہوتا ہے مالک، اور یہی ہوتی ہے صفت غلام کی۔ مالک جب غلام کو جہاں پر جس وقت کھڑا کرے غلام کھڑا ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، ہمارے ذہن میں ایک بات یہ بس گئی ہے کہ عبادت کا مطلب ہوتا ہے نماز۔ نماز یہ عبادتوں میں سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے ایمان کے بعد، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن عبادت کا مطلب ہے کہ پورے 24 گھنٹے کی زندگی، پورے 24 گھنٹے کی زندگی احسان والی صفت پر آ جائے، احسان والی صفت پر آ جائے، یہ مطلب ہوتا ہے عبادت کا۔ عبادت کا مطلب نماز بھی، عبادت کا مطلب زکوٰۃ بھی، عبادت کا مطلب روزہ بھی، اور عبادت کا مطلب جس وقت اللہ جیسے آپ سے جو مطالبہ کرے آپ کر گزرے، آپ نے عبادت کیا، آپ نے عبادت کیا۔ نکاح عبادت ہے، بندگی ہے، سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اس اللہ کی بندگی کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے، تب جا کر کے عشق اور محبت کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ عاشق اور معشوقی سمجھ سکتا ہے۔
جیسے دنیا کے لوگ آج کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ اپنی محبت کے لیے اور اپنی محبت کو زندہ رکھنے کے لیے وہ اپنی زندگی کا، اپنے وقت کا، اپنے سوچ کا، اپنے وچار کا، اپنی خواہش کا، اپنے سونے کا، اپنے جاگنے کا، اپنے اٹھنے کا، اپنی آسانی کا خیال نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں، میرا جو معشوق ہے، میری جو معشوقہ ہے، وہ مجھ سے خوش ہو جائے، وہ مجھ سے خوش ہو جائے، میری آسانی، میری تکلیف، میری پریشانی وہ سب ختم، بس میں جس سے محبت کرتا ہوں میرا محبوب مجھ سے خوش ہو جائے، تب وہ عاشق پکا عاشق کہلاتا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة، کہ جو اللہ کی مسجد کی، اللہ کے گھر کی فکر کرتے ہیں، جو اللہ کے گھر کی، یعمر مساجد اللہ، کہ جو اللہ کے مسجدوں کی فکر کرتے ہیں، اس کے آباد رکھنے کی، اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور سال میں اگر ان پر زکوٰۃ فرض ہو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان محافظین مساجد، یعنی اللہ کے گھروں کی حفاظت کرنے والے، اللہ کے گھروں کی آبادی کی فکر کرنے والوں سے تم یہ اعلان کر دو وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، کہ اس کائنات میں کسی فرعون سے، کسی قارون سے، کسی حامان اور شداد سے انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سوائے میرے، سوائے میرے۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے، اور صحیح مسلم نے تو جا بجا اس حدیث کو نقل کیا ہے، بس الفاظ کہیں کہیں مثلہ کہیں کچھ بدلے ہوئے ہیں، لیکن تمام حدیثوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من بنا مسجدا للہ تبارک و تعالی، کہ جو بھی بندہ اللہ کے لیے خالصاً اخلاص کے ساتھ اللہ کا گھر بناتا ہے، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں، جنت میں گھر بناتے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، بھائی ان لوگوں کو ذرا چپ کر دیجئے، بہت اہم۔ تو میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، میں نے جو ابھی آپ کے سامنے دنیا کے یہ عاشقین کا مثال دیا کہ دنیا کے عاشق لوگ اپنی خوشی، اپنا چین، اپنی بھوک، اپنی نیند اور اپنا چھت، اپنا بچھونا، اپنا بستر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، ٹھنڈ کو ٹھنڈ نہیں بوجھتے، گرم کو گرم نہیں سمجھتے، کسی آسانی کو آسانی نہیں سمجھتے، بس سوال ایک ہی رہتا ہے، کیا تم خوش ہو؟ کیا تم خوش ہو؟ جواب اگر ہاں میں ہے تو تسلی ملتی ہے۔ میرے امت کے غیور مسلمانوں، آپ کی اصل محبت، آپ کا اصل محبوب اللہ اور اس کے رسول ہے، آپ کی خالص محبت اللہ سے ہے، اور آپ کا یہ دعویٰ ہے
سپنوں سے لے کر حقیقی دنیا میں بیچ چوراہے پر کوئی کھڑا کر کے آپ سے سوال کرتا ہے کہ انت مومن، کہ تم مسلمان ہو اور تم کس سے محبت کرتے ہو، تو آپ کا ایک ہی جواب ہوتا ہے میرا سر قربان ہو جائے، میری جان چلی جائے، میری نیند ختم ہو جائے، میں دنیا کی ہر عیش و عشرت قربان کر دوں، لیکن میں اپنے اللہ کو ہر نگر میں، ہر گلی میں، ہر موڑ پر صبح سے لے کے شام تک کبھی نہیں بھولوں گا، کیونکہ میرا وہی محبوب ہے۔ یہی آپ کی زبان پر رہتی ہے اور یہ سچائی ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان اپنے اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ پوری دنیا کے انسان اپنے اللہ سے، اپنے بھگوان سے، اپنے گاڈ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ جو لوگ عربی میں اللہ کہتے ہیں وہ اللہ کے لیے اپنا تن، من، دھن، اپنی خواہش، اپنی نیند، اپنا چین، اپنا سکون قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور جو ہمارے بھائی اسی اللہ کو ایشور کہتے ہیں، پرماتما کہتے ہیں، بھگوان کہتے ہیں، اپنے اس بھگوان کے لیے اپنی خوشی، اپنا چین، اپنا سکون سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اور جو میرے بھائی اسی ایشور اور بھگوان کو گاڈ کہتے ہیں، وہ اپنے اس گاڈ کے لیے اپنی دنیا کی ہر پیس، کامنیس، ہر خوشی کو قربان کر دیتے ہیں۔ الفاظ الگ الگ ہیں، میننگ سب کا سیم ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج اس گاؤں کے لوگوں سے بھی محبت تو ہے، اب ہمیں اپنی محبت کو شکل میں لانے کے لیے کچھ قربانی چاہیے، کچھ قربانی چاہیے کہ ہمارا اللہ جس جگہ سے خوش ہوتا ہے، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس کو ہم اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ جگہ کھڑی ہو جائے، وہ جگہ دیکھنے والی ہو جائے، وہ جگہ رہنے والی بن جائے، اور اس کی سپورٹ اور اس میں اپنا وقت دینا، اس میں لگنا، اس کے بارے میں چرچا کرنا، اس پر گفتگو کرنا، یہ ہم سب اس گاؤں والوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اس جگہ کیا ہے؟ مسجد۔ مسجد مسجد وہی وہ جگہ ہے کہ جس کے بارے میں جو فکر کرتا ہے اپنے مشورے سے، جس کے بارے میں جو سوچتا ہے اپنے وقت دے کر، اپنا مال دے کر، اپنی جان دے کر، اپنی اولادوں کو لگا کر، اپنی زمین کو دے کر کے، میرا اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے گھر کے لیے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے گھر کے لیے تم اپنا وقت دو، اپنی جان دو، اپنا مال دو، اپنی خوشی دو، اپنا چین دو، اپنا سکون دو۔ میں تمہیں اس دنیا سے 10 گنی نہیں بلکہ کروڑ گنی سے زیادہ اچھا انعام کل قیامت کے دن عطا فرماؤں گا۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی انسان مسلمان اپنے اللہ کے لیے ایک چڑیے کے گھونسلے کے برابر، میری اس بات کو سنیے گا، کہ اگر کوئی مسلمان اپنے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے، اپنے اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے ایک پرندے کے، چڑیے کے گھونسلے اتنی جگہ دیتا ہے، اللہ قیامت میں اس کو ایسی جگہ عطا فرمائے گا کہ وہ اس کے بارے میں نہ کبھی سوچا ہوگا، نہ کبھی دیکھا ہوگا، نہ کبھی اس کے ذہن میں خیال آیا ہوگا۔ ایک پرندے کے گھونسلے اتنا بڑا ہو، اتنا عمدہ انعام اللہ کی طرف سے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور میری پردہ نشین بہنوں، آج یہ دنیا میں ہم بستے ہیں، ایک رات کی شادی کے لیے،
ایک رات کی شادی کے لیے اور دولہے کے اسٹیج کو سجانے کے لیے ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ ایک رات کی شادی، اس کے لیے دولہے کو بیٹھانے کے لیے ہم لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں، جبکہ وہ اگلے دن اس اسٹیج کا کوئی ویلیو نہیں، اس جگہ کا کوئی ویلیو نہیں۔ میرے بھائی، ایک آرکیسٹرا اور ناچ گانے کی سجاوٹ کے لیے ہر نوجوان اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر کے پیسے نکالتا ہے کہ کتنا اچھا سے اچھا آرکیسٹرا سجتا ہے۔ میرے بھائی، ایک سنیما ہال کو آباد رکھنے کے لیے نوجوان 20 سے 25 کلومیٹر کے سائیکل، موٹر سائیکل اور بلورو اور اسکارپیو کا سفر کر کے وہاں تک پہنچتا ہے۔ کیسے یہ سنیما گھر آباد ہو جائے؟ ایک اسٹیڈیم کو آباد کرنے کے لیے ہمارے بھائی وہاں پہنچ کر اسٹیڈیم کو آباد کرتے ہیں، اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال لگا کر کے سب چیزوں کو آباد کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ سب چیزیں ختم ہو جانے والی ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ سب چیز ختم ہو جائی، کچھ نہ بچی، دنیا کے ہر عیش ختم ہو جائی، دنیا کے ہر سامان ختم ہو جائی، پوری دنیا کی دولت ختم ہو جائی، کونو چیز نہ بچی، دنیا میں ایک اللہ کے گھر بچی۔ کنچی بچی؟ اللہ کے گھر۔ جون جگہ پر، جون زمین پر اللہ کے گھر ایک مرتبہ بن گئی، وہ زمین ہمیشہ خاطر اللہ کی ہو گئی، ہمیشہ کے لیے وہ اللہ کی ہو گئی۔ وہ جگہ، وہ زمین اللہ کی ہو جاتی ہے۔ اب کل قیامت کے دن اللہ پاک اس کو اپنے عرش پر اٹھائے گا۔ تو میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، اسی زمین کی حفاظت کے لیے ہم لگنہا والوں کی فکر کرنی ہے، اسی زمین کی سندرتا کے لیے ہمیں فکر کرنی ہے، ہمیں تیار ہونا ہے تاکہ ہمارے گاؤں میں مسجد اچھی ہو جائے، تاکہ لوگ وہاں پہ جانے والے بن جائے، وضو خانہ بن جائے، غسل خانہ بن جائے، اگر کسی کی حاجت کی ضرورت ہو تو وہ حاجت کرنے والی جگہ بن جائے۔ اور اس کے لیے آپ کو، ہم کو، ہم سب مسلمانوں کو فکر کر کے ایک ایک گاؤں میں اس کی فکر ہو کہ ایک ایک گاؤں کے اندر مسجدیں بن جائیں، تاکہ لوگ نماز پڑھنے والے بن جائیں، کیونکہ اللہ سے قربت نمازی سے ہوتی ہے، اللہ سے قربت نمازی سے ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ محبوب اللہ کو سجدہ ہے، سجدہ، جھکنا۔ یہ دنیا کے مرنے والے مالک، یہ دنیا کے مرنے والے بادشاہ، آپ ان کو کتنا بھی کام کر دیجئے، ان کا یہ پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کے سامنے سر جھکا کر تھوڑا آپ رہ جائیے، یہ آپ کو دنیا کے ہر طرح کے انعامات سے نوازیں گے۔ اللہ کو بھی سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ سجدہ ہے، سجدہ ہے۔ اسی لیے اس سجدہ گاہ کی حفاظت کے لیے ہمیں ہر طرح سے تیار ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت دے کر کے اللہ کے گھر کو بسا دیں، اللہ کے گھر کو سنوار دیں، سجا دیں، تاکہ پورے لگنہا کے لوگوں کو وہاں جانے کا من کرے۔ جو گھر تزئین کار ہو، سجا ہوا ہو، اور جو گھر سجا ہوا نہ ہو، تو سجے ہوئے گھر میں، چھت والا گھر میں، پنکھے والا گھر میں، وضو خانے والا گھر میں، نل والا گھر میں، پانی والا گھر میں، سب لوگوں کو من کرے گا جانے کا۔ لیکن جس گھر میں نل نہ ہو، جس گھر میں ٹنکی نہ ہو، جس گھر میں پانی نہ ہو، جس گھر میں کوئی سویدھا نہ ہو، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بارات یہاں مت ٹکاؤ، دولہے صاحب کو پریشانی ہوگی، کیونکہ یہاں نل نہیں ہے، یہاں ٹنکی نہیں ہے۔ یہ دنیا کا دولہا جو آج دولہا ہے، کل صبح عام آدمی ہو جائے گا، اور جو اللہ کے گھر میں چلا جاتا ہے وہ اللہ کے دربار میں ہمیشہ کے لیے دولہا بن جاتا ہے۔
تو دنیا کے دولہے کے لیے 1 گھنٹہ کے لیے نل کا انتظام ہوتا ہے، کل کا انتظام ہوتا ہے، پانی کا انتظام ہوتا ہے، موٹر کا انتظام ہوتا ہے، وہ نہ ہو تو شہروں سے بسلیری پانی خرید کر کے انتظام کرتے ہیں کہ میرے دولہے کے پریشان نہ ہو۔ اے امت کے غیور مسلمانوں، مجھے بتاؤ کہ دنیا کا دولہا جو 1 گھنٹے کے لیے دولہا بنتا ہے، اس کے لیے ہم اتنے فکر کرتے ہیں، تو وہ دولہا جو اللہ کا قیامت تک کا دولہا بنے گا، اس کے لیے ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے؟ کیا اللہ کے گھر میں، کیا اللہ کے اس گھر میں نل نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اللہ کے اس گھر میں کل نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اللہ کے اس گھر میں پنکھے نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اللہ کے اس گھر میں ٹنکی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اللہ کے اس گھر میں گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اللہ کے اس گھر میں ٹھنڈی کے موسم میں گیزر نہیں ہونا چاہیے؟ بہترین قالین نہیں ہونی چاہیے؟ ٹائلز نہیں ہونا چاہیے؟ ماربل نہیں ہونا چاہیے؟ جب یہ سب کچھ ہم اللہ کے لیے لگائیں گے تو اللہ کا دولہا اس میں جائے گا تو اس کو من لگے گا، اس میں بار بار جائے گا، اللہ کے فرشتے اس کا ویلکم کریں گے، انتظام کریں گے۔ اور یہ کس سے کرنا ہے؟ اپنے سے کچھ نہیں کرنا ہے، ہمیں کہاں سے کرنا ہے؟ جو اللہ نے ہمیں صحت دی، طاقت دی، قوت دی، سوچنے کی ذہن دیا، جو اللہ ہمیں کمانے کے لیے ہنر دیا، جو اللہ ہمیں چلنے کے لیے پاؤں دیا، جو اللہ ہمیں اٹھانے کے لیے ہاتھ دیا، اگر ہم سلائی کا کام کرتے ہیں، پاؤں سے مشین چلاتے ہیں، اللہ نے دیا ہے۔ اگر ہم کڑھائی کا کام کرتے ہیں، کپڑے کو ادھر ادھر کرتے ہیں، اللہ نے کپڑا دیا ہے۔ اگر ہم راج مستری کام کرتے ہیں اور ایسے مارتے ہیں، یہ ہاتھ اللہ نے دیا ہے۔ اگر ہم راستے طے کر کے اپنی ڈیوٹی پہنچتے ہیں، یہ آنکھ اللہ نے دیا ہے۔ خوبصورت دیوار بنانے کے لیے دماغ کا یوز کرتے ہیں، یہ دماغ اللہ نے دیا ہے۔ یہ سب کچھ دیا اللہ نے، تو پتہ یہ چلا یہ زندگی اللہ کی جو زندگی دیا ہے، اور اس زندگی کے بعد اس زندگی کو یوز کر کے استعمال کر کے اپنے ہنر سے، اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے، اپنے خیال سے جو پیسے ہم نے کمایا، تو اس پیسے کا بھی مکمل حق اللہ کا، ہمارا نہیں۔ جب حق اللہ کا ہے، اب اس کو ایک مثال دے کر میں سمجھاتا ہوں، اس کو ایک مثال دے کر کے میں سمجھاتا ہوں کہ یہ مال اللہ کا ہے۔ کیوں؟ کیوں اللہ کا ہے؟ اس لیے اللہ کا ہے کہ یہ ہمارے بڑے بزرگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس مثال کو آسانی سے سمجھ لیں گے۔ اس لیے اللہ کا ہے کہ یہ بڑے بزرگ جو اپنے بیٹے کو، عبد الرحمن کو، عبداللہ کو، رام کو، سوہن کو جب پالتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، اس کو دوڑنا سکھاتے ہیں، اس کو چلنا سکھاتے ہیں، اس کو بولنا سکھاتے ہیں۔ وہ مائیں جو بیٹھی ہوئی ہے، جو اپنے بچے کو بولنا سکھاتی ہے، جو اپنے بچے کو دوڑنا سکھاتی ہے، جو اپنے بچے کو کھیلنا سکھاتی ہے۔ یہ والد محترم اپنے بچوں کے لیے قلم خریدتا ہے، پینسل خریدتا ہے، اپنے بچے کا اسکول میں ایڈمیشن کراتا ہے، میٹرک کے بعد ڈپلومہ کراتا ہے، ڈپلومہ کے بعد بی ٹیک کراتا ہے، اس کے بعد سی ٹیٹ پاس کرواتا ہے، اس کے بعد ماسٹری کی ڈگری دلواتا ہے۔ جب وہ بچہ ماسٹر بن جاتا ہے، کیا بن جاتا ہے؟ جب وہ بچہ ماسٹر بن جاتا ہے، جب وہ بچہ راج مستری بن جاتا ہے، جب وہ بچہ سلائی ماسٹر بن جاتا ہے، جب وہ بچہ انجینئر بن جاتا ہے، اور جب سب سے پہلی سیلری اٹھاتا ہے، یہی ابو جان، یہی امی جان، یہی دادا جان، خالو جان، پھوپھا جان سب کہتے ہیں بیٹا یہ پیسے ابو کو لا کر کے دے دے۔ کیوں ابو کو؟ بیٹا یہ پیسے امی کو لا کر دے دے۔ کیوں امی کو؟ اس لیے کہ تجھے معلوم نہیں جب تو پیدا ہوا تجھے کھانا کھلانا، تجھے پڑھانا، تجھے لکھانا، تجھے دوڑانا، تجھے کھیلنا، تجھے دنیا کو گھمانا، یہ سب کس نے کیا ہے؟ تیرے والد صاحب نے کیا ہے۔ جب تیرے والد صاحب نے کیا ہے تو یہ تیری جان، یہ تیرا مال،
یہ سب کچھ تیرے والد صاحب کا ہے۔ تو بچے کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب وہ بچہ اپنے والد صاحب کو مکمل پیسے دیتا ہے، والد صاحب کے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے۔ والد صاحب بولتے ہیں کسی پنچ میں بیٹھ کر کے میری زمین میرے بیٹے کی، کیوں میری زمین میرے بیٹے کی، میرا یہ دوار میرا بیٹے کا، میرا یہ مکان میرے بیٹے کا، میرا وہ کھیت و کھلیان میرا بیٹے کا، میرا وہ باغیچہ خوبصورت میرے بیٹے کا، وہ جامن کا پیڑ میرے بیٹے کا، وہ لیچی کا پیڑ میرے بیٹے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا بیٹا وفادار ہے، میرا بیٹا مجھے ماننے والا ہے، میرا بیٹا جب جب کماتا ہے اپنے پورا وصول کر کے مجھے دے دیتا ہے۔ ایسا وفادار بیٹا میرا وارث نہیں بنے گا تو پھر کون بنے گا؟ وہ بچہ وفادار رہتا ہے تو والد محترم خوشی سے گاؤں نگر میں یہ بات کہتے ہیں۔ میرے بھائی، ایک ماں اور ایک باپ کا دل کتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنے بچے کے لیے پورے اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ میرے بیٹے کا وہ بھی، میرے بیٹے کا وہ بھی، میرے بیٹے کا وہ بھی۔ وہ اللہ جس نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، اگر ہم اپنے مال کو اس کے لیے، اس کے گھر کے لیے، اس کے گھر کے اندر اینٹ دے دے، سیمنٹ دے دے، اس کے گھر کے لیے ٹنکی دے دے، اس کے گھر کے لیے نل دے دے، اس کے گھر کے لیے جل دے دے، اس کے گھر کے لیے ٹھنڈی کے موسم میں گیزر دے دے، اس کے گھر کے لیے ٹھنڈی کے موسم میں قالین بچھوا دے، اس کے گھر کے لیے ہم گیٹ لگوا دے، اس کے گھر کے لیے کھڑکی لگوا دے۔ اب وہ اللہ اپنے فرشتوں کی مجلس میں، یہ بات ان گاؤں کے لوگوں میں، وہ اللہ اپنے فرشتوں کی مجلس میں کیا کہے گا؟ اے جبرائیل، اے میکائیل، اے اسرائیل، اے اسرافیل، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ عبداللہ ہے، یہ عبد الرحمن ہے جو کماتا ہے اور کمانے کے بعد اپنے پیسوں کا کچھ حصہ میرے گھر کو سجانے کے لیے لگاتا ہے۔ آج میں اعلان کرتا ہوں یغفر لکم ذنوبکم کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ کے انعام سنیے کہ اللہ کہے گا یغفر لکم ذنوبکم کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتی الانہار، اور میں اس کو ایسے باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی۔ اب آپ کہیں گے کیسا نہر؟ کہ کھیت پٹانے کا نہر نہیں، شہد کا نہر، دودھ کا نہر، شاندار نہریں جاری ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ اپنا مال میرے گھر کو سجانے کے لیے، اپنی زمین میرے گھر کو بنانے کے لیے قربان کیا، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، تو میں اس کو عمدہ مکان عطا کروں گا، عمدہ مکان، سکون والا مکان، ایسا مکان کہ جس کے آگے گارڈن ہوگا، گارڈن باغیچہ ہوگا، صبح صبح شاندار نسیم سحر آئے گی، شاندار ہوائیں آئیں گی اور اس کو خوشی عطا کرے گی، میں وہ اس کو مکان عطا کروں گا۔ اور یہ مکان بھی، یہ دنیا کے مکان 50 سال 30 سال 40 سال میں بوسیدہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، گرنے کے کگار پہ آ جاتا ہے۔ اگر ایک زلزلہ آئے تو اس کی بنیادیں ہل جایا کرتی ہیں، یہ چونے لگتا ہے، پھٹنے لگتا ہے، گرنے کا ڈر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو جو میرے لیے گھر بنایا ہے، جو میرے لیے مسجد بنائی ہے، جو میری مسجد کو سجایا ہے، جو میری مسجد میں نل بنوایا، جو میری مسجد میں ٹنکی لگوائی، جو میری مسجد کے لیے زمین دیا، جو میری مسجد کے لیے گیٹ لگوایا، جو میری مسجد کے لیے شاندار قالین اور دری بچھوایا، میں اس کو ایسا مکان عطا کروں گا فی جنات عدن، عدن ہمیشہ ہمیشہ مکان، ہمیشہ ہمیشہ کا مکان۔ تب اللہ فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم،
This is the biggest success of his life. یہ اس کی جیون کی سب سے بڑی سفلتا ہوگی، یہ اس کی جیون کی سب سے بڑی سفلتا ہوگی۔ ایک باپ اور ایک ماں جو میری پیچھے بیٹھی ہوئی مائیں بہن، اس کا بیٹا جب دلی اور بمبے اور گجرات اور پنجاب سے جب پیسہ بھیجتا ہے اور والد محترم جب ATM سے اور بینک سے جا کر پیسہ نکالتا ہے تو جانتے ہیں کیا بولتا ہے کہ میری جیون کی سب کمائی اصول ہو گئی کہ میرا بیٹا وفادار ہو گیا۔ اس اللہ کا گھر بنانے کے لیے اگر ہم لگناہ کے لوگوں نے تھوڑی سی ہمت کر دی تو اللہ اپنے جبرائیل جیسے فرشتوں کے مجلس میں کیا کہے گا؟ اے جبرائیل، تم لوگ نہ کہتے تھے اے اللہ مجھے زمین کا نائب بنا دے، یہ انسان تو زمین میں جا کر کے خون کریں گے، فساد کریں گے، جھگڑا کریں گے، لڑائی کریں گے، تجھے پتا نہیں کہ ان کے پاس زمین نہیں تھی، پھر بھی جب انہیں احساس ہوا کہ میرے رب کے سامنے جھکنے کے لیے زمین چاہیے تو انہوں نے اپنی جگہ کی پرواہ نہیں کی، زمین دے دی۔ اے فرشتہ، تجھے کیا احساس ہوتا کہ نیند کیا ہوتا ہے؟ تجھے کیا احساس ہوتا کہ بھوک کیا ہوتی ہے؟ آج اس کے پاس زمین ہوتی تو وہ اپنی نیند پورا کرنے کے لیے گھر بنا لیتا، اس کے پاس زمین ہوتی تو اپنے بھوک مٹانے کے لیے زمین بیچ لیتا، لیکن اس نے اپنے نیند کی پرواہ نہیں کی، اپنے بھوک کی پرواہ نہیں کی۔ اس نے کہا کہ میرا گھر میرے سر کے اوپر چھت بنے نہ بنے، میرا پیٹ بھرے نہ بھرے، سب سے پہلے میں یہ زمین اللہ کی نام کر کے پہلے اللہ کا گھر بناؤں گا تاکہ میرا اللہ خوش ہو جائے۔ اے فرشتہ، اسی لیے میں نے اپنا نائب انسانوں کو بنایا، تجھ کو نہیں بنایا، یہ اللہ کہے گا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب رب نے کہا فرشتوں کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، کن کو؟ آپ کو۔ You are the caliph of the world، آپ دنیا کے خلیفہ ہیں، آپ دنیا کے بادشاہ ہیں، دنیا کا پورا سسٹم، دنیا کا پورا نظام اللہ آپ سے چلواتا ہے، وارڈ بنوا کر، مکھیا بنوا کر، پرمکھ بنوا کر، MLA بنوا کر، MP بنوا کر، PM بنوا کر، یہ اللہ اپنی توفیق سے یہ عہدے، یہ رتبہ آپ کے جھولی میں دیتا ہے اور بولتا ہے ہندوستان کا PM ہندوستان کو چلائے گا، سعودی کا PM سعودی کو چلائے گا، بنگلہ دیش کا PM بنگلہ دیش کو چلائے گا، کیونکہ تو ہی میرا ہے جو میری چیز کو چلا سکتا ہے، کسی اور کو طاقت نہیں ہے، کیونکہ تو بھوک سمجھتا ہے، تو پیاس سمجھتا ہے، تو نیند سمجھتا ہے، اور فرشتے بے شک معصوم ہیں لیکن انہیں بھوک نہیں لگتی، انہیں پیاس نہیں لگتی، انہیں نیند نہیں لگتی، تو وہ کیا سمجھیں گے؟ انصاف، بے ایمانی، نہ انصافی اس بات کو محسوس نہیں کر سکتے۔ تو اے لگناہ کے لوگوں، میں بہت ادب کے ساتھ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی ماں و بہنوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر ہم سب مل کر کے یہ فکر کر لیں تو انشاءاللہ لگناہ کے اندر ہماری مسجد اچھی کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میں یہ گزارش کروں گا چاہتا ہوں جتنے وہاں ہمارے نوجوان کھڑے ہیں، اللہ کا واسطہ جاتا ہوں میرے نوجوان، آپ لوگوں کے بغیر کوئی کشتی نہیں چل سکتی ہے، تو اللہ کے واسطے چپل پھوٹ کے ہر کوئی تشریف لے آئے۔ جتنے نوجوان ادھر کھڑے ہیں، جتنا جہاں تک دیکھ پا رہا ہوں سب ماشاءاللہ جو ادھر کھڑے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا، اور ادھر جو چائے کھڑے ہیں ادھر پیے میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ جب آپ چائے سے فارغ ہو جائیں گے تو اندر تشریف
تشریف لے آئے ماشاءاللہ اتنی اچھی حضرت آپ لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں اور سنیے اندر آئیے بیٹھ کے تشریف رکھیے ماشاءاللہ جو خوشی سے اگر دینا چاہے زبردستی نہیں ہے باقی ہم اللہ کرائے گا کام کوئی دقت نہیں ٹھیک ہے زبردستی نہیں ہے انشاءاللہ جی تو میرے لگناہ کے غیور مسلمانوں پردہ نشی میری مائیں بہنوں آپ تیار ہو کیا آپ کے گاؤں میں کون کون تیار ہے ذرا ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ کون کون تیار ہو ذرا ہاتھ اٹھاؤ کیا آپ کے گاؤں میں مسجد بنے گی شاندار بنے گی اچھی بنے گی تاکہ کل قیامت کے دن اللہ آپ کے اس ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے فرشتوں کے بیچ میں فیصلے فرمائیں گے کہ اے جبرائیل دیکھ میں تم لوگوں کے بیچ میں کیوں ناز کرتا تھا ان لوگوں کے دل میں اتنا جذبہ تھا کہ انہوں نے اس مجلس میں کہا تھا کہ میں اللہ کے لیے اپنا گھر بناؤں گا اس لیے آپ سب اپنے جان اور اپنے مال اور اپنے وقت کے ساتھ سب تیار ہو انشاءاللہ اگر تیار ہو تو اب یہ مت ڈرو کہ امام صاحب مولانا صاحب کے سامنے بھائی ہم ہاتھ اٹھا لیے اب تو بجھاتا کہ پیسہ دینے کے پڑے ڈرنے کی ضرورت نہیں آپ تیار ہو جاؤ اللہ پیسے برسائے گا یقین کرو آپ تیار ہو جاؤ کہ ہم اللہ کے گھر کے بنانے کے لیے اپنا وقت دیں گے تیار ہو ہم اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے اپنی رائے دیں گے تیار ہو ہم اللہ کے گھر کو سجانے کے لیے اپنا مشورہ دیں گے تیار ہو اگر آپ تیار ہیں تو انشاءاللہ اللہ پیسے بھی عطا کرے گا اور جو مسئلہ زمین کا ٹوائلٹ کا وضو خانے کا پھنسا ہوا ہے اللہ اس کو بھی حل فرما دے گا انشاءاللہ اگر تیار ہیں تو میں قاری آفتاب صاحب سے معذرت چاہتے ہوئے چونکہ مجھے آپ کے اشعار نے مجھے اندر سے آواز دے دی کہ کچھ جب مسجد کی اوپر بات کرنی ہے تو چند اشعار مسجد پر میں کہہ دوں لگناہ کے لوگوں میں آپ لوگوں کے لیے یہ نظم خاص طور سے اور جب قاری صاحب کی وہ آوازیں میرے دلوں سے ٹکرائی تب تو میں اور مچل گیا کہ کچھ میں بھی گنگنا دوں تاکہ بعد میں کچھ کمی بیشی ہوگی تو مجھے بتا دیں گے کیونکہ آپ شاعر اسلام ہیں اور آپ میں شاعر اسلام کی جو خوبی ہوتی ہے وہ جھلک رہی تھی اور دل خیر آباد کی یاد تازہ ہو گئی بہت خوشی ہوئی مسجدیں بلا رہی ہے یہ میرا نظم کا عنوان ہے کیوں اداس پھرتے ہو راحتیں بلاتی ہے کیوں اداس پھرتے ہو راحتیں بلاتی ہے کیوں اداس پھرتے ہو راحتیں بلاتی ہے لگنا والوں آؤ اے مسلمانوں مسجدیں بلاتی ہے بہت شکریہ حاری صاحب بہت شکریہ رب کی بندگی کر کے تم فلاح پاؤ گے رب کی بندگی کر کے تم فلاح پاؤ گے ہر اذان میں تم کو نصرت بلاتی ہے
مسجدیں بلاتی ہے. اور یہ مشرا خاص طور سے قاری صاحب کیونکہ آپ ہمارے استاذ ہیں. تم سے ہار جائے گی ساری مادی طاقت, تم سے ہار جائے گی ساری مادی طاقت. رب کے گھر میں آ جاؤ, ارے رب کے گھر میں آ جاؤ, قوت بلاتی ہے. آؤ اے مسلمانوں, مسجد بلاتی ہے. نغمہ اذان کا یہ مختصر تعارف ہے, نغمہ اذان کا یہ مختصر تعارف ہے. تم کو دین دنیا کی شوکتیں بلاتی ہے. آؤ اے مسلمانوں, مسجد بلاتی ہے. جائیں گے مسجد میں انشاءاللہ. بازار پسند کریں گے یا مسجد؟ کون سا پلیس آپ کے لیے بہتر ہے, مزار یا مسجد, سنیما ہال یا مسجد؟ بولو مسجد. وی لو مسجد. مسجد سے محبت کرتے ہیں. کون کون کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی. مسجد بنائیں گے, مسجد میں جائیں گے, مسجد کے بعد کریں گے. تو پھر دھیان سے سنیے. خلد کی طلب کی تھی, ماسٹر صاحب یہ مسئلہ پہ دھیان دیجیے گا. خلد کی طلب کی تھی, اے بچہ اے مت نہ بولو یار. خلد کی طلب کی تھی تم نے رمضان میں, خلد کی طلب کی تھی خوب تم نے رمضان میں. آؤ آ کے لے لو تم, جنت بلاتی ہے. آؤ آ کے لے لو تم, جنت بلاتی ہے. مغفرت کی خاطر تم روڑ گڑ گڑائے تھے, مغفرت کی خاطر تم روڑ گڑ گڑائے تھے. اب نہ منہ کو پھیرو, بخشش بلاتی ہے. آؤ اے مسلمانوں, مسجد بلاتی ہے. بھائی گناہگار ہم ہیں نا بھائی, مسجد میں جا کر کے روئیں گے, مسجد کے سامنے جا کر کے اللہ سے گڑ گڑائیں گے اور کہیں گے اللہ مجھے معاف کر دے, ربا مجھے معاف کر دے, ہم بہکے ہوئے تھے, بھٹک گئے تھے, اللہ مجھے معاف کر دے. مال سر کے چکر میں رب کو بھول بیٹھے ہو, ارے مال سر کے چکر میں رب کو بھول بیٹھے ہو. سر کو رکھ دو سجدے میں, نعمتیں بلاتی ہے. سر کو رکھ دو سجدے میں, نعمتیں بلاتی ہے. آؤ اے مسلمانوں, مسجدیں بلاتی ہے. یہ آخری مصرع میں پڑھ رہا ہوں. چاہتی ہے یہ دنیا
رسوائی چاہتی ہے یہ دنیا مومنوں کی رسوائی مسجدوں میں آؤ تم عزتیں بلاتی ہے مسجدوں میں آؤ تم عزتیں بلاتی ہے آؤ اے مسلمانوں مسجدیں بلاتی ہے یہ کیوں میں پڑھا تھا یہ اپنے اس دل کا درد آپ کے سامنے رکھنے کے لیے کہ میرے لگناہ کے مسلمان بھائیوں یہ مسجد آپ کو چیخ چیخ کر پکار رہی ہے کہ آؤ مجھے بھر دو آؤ مجھے بنا لو مجھے سنوار لو مجھے سجا لو کہ تم اپنے دلہے کی بدائی کے لیے ایک رات کو تم سجا سکتے ہو تم آرکیسٹرا کے لیے ڈی جے کا انتظام کر سکتے ہو 50,000 25,000 روپئے خرچ کر سکتے ہو تو اپنے مال اور اپنے وقت اور اپنی جان لگا کر کے کیا تم میرے گھر کو استعمال نہیں کر سکتے تم اس کو نہیں سجا سکتے میں تمہیں وہاں سے نعمتیں دوں گا عزت دوں گا شوکت دوں گا جنت دوں گا تمہیں ہر نعمت عطا کروں گا اور اتنی نعمت وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اس کی نعمت کا ذکر کرنا شروع کرو گے تو تم گن نہیں سکتے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا کہ اگر تم اس اللہ کی نعمت کو لکھنے کے لیے پوری دنیا کے درختوں کو تم قلم بنا لو اس اللہ کی نعمت کو لکھنے کے لیے پوری دنیا کے سمندر کو روشنائی بنا دو قلم ختم ہو جائے گا روشنائی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کی نعمتیں اللہ کے احسانات اللہ کے انعامات کبھی ختم نہیں ہوں گے اس لیے تمام مسلمان یہ عزم مصمم کرو کہ انشاءاللہ لگناہ سے لے کر جہاں جہاں 10 گھر سے لے کر کے مسلمانوں کی آبادی ہوگی مسجد بنائیں گے مسجد کے لیے اینٹ خریدیں گے سیمنٹ خریدیں گے لوگوں کے سامنے جھولی پھیلائیں گے اور جو اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے مال دیا ہے جان دیا ہے لگا کر کے اس کی آباد کریں گے انشاءاللہ کریں گے اللہ پاک آپ سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اور جو لوگ بھی اپنی اس مسجد کے لیے جو کچھ بھی خوشی سے دینا چاہیں گے وہ اپنے گاؤں کے جو ذمہ داران ہیں ان سے مل کر کے بیٹھ کر کے وہ آپ کر لیں گے باقی انشاءاللہ ہمارے جو لوگ تشریف لائے ہیں میں ان کے سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اس کی فکر کر کے اس کو مکمل کرا دیں آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ